بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور محض اس کے فضل و کرم سے مرزا جیلمی کی ایک بات پر ہم نے علمی گرفت کی، جس کی وجہ سے مرزا جیلمی کو ایک دفعہ نہیں بلکہ 1 کروڑ دفعہ رجوع کرنا پڑ گیا۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ مرزے نے سیلاب کے دنوں میں یہ موقف اختیار کیا تھا کہ سیلاب کو عذاب نہیں کہا جا سکتا۔ اس موقف کو مضبوط کرنے کے لیے مرزے نے ایک اصول بنایا کہ کسی بھی تکلیف اور آفت کو عذاب کہنے کا تعلق علم الغیب سے ہے، اور آج علم الغیب چونکہ نہیں ہے اس لیے کسی بھی تکلیف اور آفت کو آج عذاب نہیں کہہ سکتے۔ لیکن دوسری طرف کافر منگولوں نے جو مسلمانوں پر حملے کیے تھے، مرزا نے ان حملوں کو اللہ کا عذاب قرار دیا۔ مرزے کی اس تضاد بیانی پر ہم نے علمی گرفت کی کہ یا تو مرزے کا وہ اصول غلط ہے علم الغیب والا، یا پھر مرزے کا منگولوں کے حملوں کو عذاب کہنا غلط ہے۔ دونوں باتیں صحیح نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ جب یہی سوال مرزے کے شاگرد نے مرزے سے کیا تو مرزے سے اس کا جواب نہیں بن پایا۔ بالآخر مرزے نے رجوع کرتے ہوئے کیا جملہ کہا، آپ وہ بھی سن لیں۔ میں کہتا ہوں کہ اگر آپ اس بات کے اوپر راضی ہیں نا تو میں 1 کروڑ دفعہ رجوع کرتا ہوں کہ وہ اللہ کی طرف سے عذاب نہیں، آزمائش تھی، لیکن اب آپ کو ماننا پڑے گا کہ بابے فیل کر دیے منگولوں نے۔ اس مضبوط گرفت پر مرزا اتنی بوکھلاہٹ کا شکار ہوا کہ اس نے 1 دفعہ نہیں بلکہ 1 کروڑ دفعہ رجوع کر لیا، اور شاید یہ پہلا موقع ہو جب کسی بات پر مرزا نے 1 کروڑ دفعہ رجوع کیا ہو۔ لیکن چونکہ اس رجوع میں مرزے کو اپنی ہتک اور توہین محسوس ہو رہی تھی، اس لیے مرزے نے اپنی خفت کو مٹانے کے لیے آگے ایک جملہ کہا۔ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں منگولوں کے حملے عذاب نہیں تھے، لیکن منگولوں نے بابے فیل کر دیے۔ مرزے کا یہ جملہ بھی بالکل غلط ہے اور اس کا حقیقت کے ساتھ دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ منگولوں نے مسلمانوں پر بڑے بڑے حملے کیے تھے، بہت زیادہ نقصان پہنچایا تھا، لیکن کامیاب ہونا یا نہ ہونا، فیل ہونا یا نہ ہونا، اس کا تعلق نتیجے کے ساتھ ہوتا ہے کہ نتیجہ کیا نکلا، انجام کیا ہوا، آخر کار کیا ہوا۔ اور یہ بات ہم مستند حوالوں سے ثابت کر چکے ہیں کہ ظاہری طور پر لڑائی کے میدان میں بھی اللہ رب العزت کی مدد سے ہمارے بابوں نے منگولوں کو شکست دی۔ مارکہ عین جالوت میں بے برس نے منگولوں کو اتنی زبردست قسم کی شکست دی تھی کہ اس کے بعد منگولوں کا عروج ختم ہو گیا اور منگول مزید ابھر کر نہ آ سکے۔ اب اگر نتیجہ دیکھا جائے تو لڑائی کے میدان میں بھی منگول فیل ہوئے، ہمارے بابے الحمدللہ کامیاب ہوئے اللہ کے فضل و کرم سے۔ اسی طرح اگر روحانی اور باطنی طور پر دیکھا جائے تو بھی اللہ کی مدد سے ہمارے بابے ہی کامیاب ہوئے اور کافر منگول فیل ہوئے، جس کا ایک نمونہ ہم پیش کر چکے ہیں کہ شیخ باخرزی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر برکا خاں اور اس کے امراء کی ایک جماعت مسلمان ہوئی، اور پھر بہت سارے کافر منگول مسلمان ہو گئے۔ برکا خاں یہ پورا لشکر لے کر الگ ہو گیا، حتیٰ کہ میدان میں ہلاکو خاں کے بالمقابل آ گیا۔ اس سب کے پیچھے اللہ کی مدد سے ایک ولی کی محنت کار فرما تھی۔ پھر آہستہ آہستہ تقریباً سارے کافر منگول ہی حلقہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ جن کافر منگولوں نے مسلمانوں پر حملے کیے تھے ان کا نام لینے والا، ان سے محبت کرنے والا اب کوئی نہیں ہے، اور اس حقیقت کو مرزا جیلمی خود بھی تسلیم کرتا ہے۔ مسلمانوں سے بڑی حکومتیں ان لوگوں نے اویل کی، چنگیز خان نے اور اس کی اولاد نے، لیکن آج ان کا کوئی فالوور نہیں دنیا کے اندر۔ ہاں، صرف آپ ایک ہسٹری کے طور پہ پڑھ لیں۔ اور دوسری طرف جن بابوں نے ان کو کلمے پڑھائے تھے، ان کو اسلام میں داخل کرنے کے لیے کوششیں کی تھیں، محنتیں کی تھیں، اور اسی طرح جنہوں نے میدان کارزار میں ان کو شکست دی تھی، ان دونوں طبقوں کے ساتھ محبت کرنے والے اب بھی دنیا کے اندر موجود ہیں۔ اب ہم اس بات کا فیصلہ ناظرین پر چھوڑتے ہیں کہ فیل کون ہوئے، مرزے کے کافر منگول آباء و اجداد یا اہل سنت کے بابے۔